دیکھیے ہماری گفتگو سورہ نجم کے حوالے سے تھی اور ہم نے اس میں جو ہے وہ 3-4 پیراگراف بیان کیے. 3-4 پیراگرافس ہیں اس میں، اور پہلا پیراگراف جو ہے وہ حضور اور معراج کے حوالے سے، دوسرا بت پرستوں کے نظریات کے حوالے سے ہے، اور تیسرا جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں جو لیسن انسانیت کو دیا گیا اسی کو جو یہ قرآن مجید ہے وہ ریکال کر رہا ہے کہ یعنی اس زمانے سے ہم نے انسان کو یہ میسج دیا تھا. تو میسج کیا ہے وہ میسج آپ کے سامنے بیان کریں. لیکن اس سے پہلے جو 2-3 آیات ہیں اس میں یہ بتایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ جو برے لوگ ہیں ان کو عذاب دے گا، اور جو نیک لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ نیک لوگوں کو جنت میں جزا عطا کرے گا. تو نیک لوگ کون ہیں؟ کہا کہ وہ گناہان کبیرہ، بڑے بڑے گناہوں سے دوری اختیار کرتے ہیں. تو ہم نے اس کی لسٹ بھی بیان کی ہے روایت کی روشنی میں کہ وہ کون کون سے بڑے گناہ ہیں جن سے دوری اختیار کرے. بے حیائی کے کام اور بڑے گناہوں سے جو دوری اختیار کرتے ہیں وہ جنتی لوگ ہیں. تو کہا کہ تم جو ہے وہ اپنی صفائی پیش کرنے پہ زور نہیں لگاؤ بلکہ برائیوں سے دوری اختیار کرنے پہ زور لگاؤ. تو کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، یعنی اپنی صفائیاں پیش مت کرو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ تمہاری خلقت کو بھی جانتا ہے، تم جہاں سے پیدا ہوئے تمہاری سورس کو بھی جانتا ہے، تمہیں نجس گندے پانی سے پس پانی سے بنایا اس سے بھی جانتا ہے، پھر کس طرح سے تمہیں تغذیہ کیا تو اس کے بارے میں بھی جانتا ہے. تو تم اپنی صفائیاں پیش نہ کرو بلکہ تم برائیوں سے دوری اختیار کرو. تو کہا پھر اس شخص کے بارے میں جو بات کی آیات ہیں جو 38 سے 55 تک آیات ہیں وہ صحف ابراہیم اور موسیٰ میں کیا سبق آیا. تو کہا کہ ایک شخص ہے جس نے تھوڑا سا دیا اور وہ رک گیا، لوگوں کی باتوں میں آ گیا، اور تو کیا اس نے وہ سبق نہیں پڑھا جو حضرت ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں آیا. تو وہ سبق کیا ہے جو حضرت ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں آیا؟ تو یہاں پہ 11 سبق میں نے لکھے، بڑے امپورٹنٹ سبق ہیں جو حضرت ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں آئے. پہلا سبق یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. مثال کے طور پر اگر میں نے جو وہ زیادہ کھانا کھا لیا تو میرا پیٹ بھاری ہوگا. اگر میرے جو بھائی نے یا دوست نے یا میرے برابر میں جو بیٹھا ہوا ہے اس نے کم کھانا کھایا تو اس کا پیٹ ہلکا ہوگا. تو اسی طرح سے اگر میں نے اپنا وزن بڑھایا تو میرا بوجھ زیادہ ہوگا. تو کہا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اور اس کی بہترین مثال جو ہے قیامت کا دن ہے کہ وہاں پہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اچھا اس کے اوپر تو آپ خود غور کیجئے گا، ریسرچ کیجئے گا انشاءاللہ. میں صرف اس کو جو ہے وہ پڑھ کے آپ کو آگے بڑھ جاتا ہوں کہ دوسرا زبردست لیسن جو یونیورسل میسج ہے انسانیت کے لیے، جو جہاں بات جو ہے وہ ایمان سے بھی بڑھ گئی، امت محمدی سے بڑھ گئی، اہل کتاب سے بڑھ گئی، انسانیت تک آ گئی. اور قرآن مجید نے انسان کو یہ پیغام دیا کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جو کوشش کرے. جو کوشش وہ کرے انسان کے لیے وہی ہے. یہ دوسرا میسج تھا جو حضرت ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی آیا اور قرآن ان کو نقل کر رہے تو یہاں بھی آیا. اور تیسرا میسج یہ ہے، اب جیسے مثال کے طور پر قدیر خان نے ایک محنت کی اور اس کے بعد چند سالوں کے بعد وہ ان کی محنت دکھائی دی گئی اور نیوکلیر بام جو ہے وہ بن گیا. تو یہاں پہ دکھائی دی تو کہا کہ انسان اس دنیا میں جو محنت کرے گا اصل میں وہ آخرت میں دکھائی دے گی. یہ تیسرا میسج. اور چوتھا میسج یہ ہے کہ ہر چیز کا جو اینڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، یعنی اچھا یہاں پر جو وہ ایک ادب ہے جو معصوم نے سکھایا، اور وہ ادب یہ ہے کہ 2 ادب اس میں سورہ نجم میں سکھائے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے. اس نے ستارے کی بھی قسم کھائی، اس نے سورج کی بھی قسم کھائی، اس نے دن کی بھی قسم کھائی، اس نے رات کی بھی قسم کھائی،
اس نے تین کی بھی اور زیتون کی بھی قسم کھائی اور طور سنین کی اور جو ہے وہ بلد امین کی قسم کھائی. تو وہ تو ہر ایک کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے یہ زیبا نہیں کہ وہ ہر چیز کی قسم کھائیں. اگر ان کو قسم کھانی ہے تو صرف اللہ رب العزت کی قسم کھائیں. یہ ایک ادب ہے جو سورہ نجم نے سکھایا. اور دوسرا ادب سورہ نجم کا یہ ہے کہ جب بھی اللہ تک بات آ جائے تو پھر رک جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ جیسے انسان جو ہے وہ جب بھی بات اللہ تعالیٰ تک آ جائے تو انسان وہاں پہ جو ہے وہ رک جائے. جیسے انسان جب ریسرچ کرتا ہے تو وہ اپنی تھیوریز کا جو ہے وہ اپنی ریسرچ کا نتیجہ پیش کرتا ہے کہ یہ ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، جیسے زمین کے بارے میں کوئی ریسرچ. لیکن جب اللہ کے بارے میں بات آئے تو انسان رک جائے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، جو بات اس نے کہی ہے وہی کرنی ہے. تو یہ دوسرا ادب ہے جو سکھایا. لیکن یہاں پہ کہا کہ ہر چیز کا جو اینڈ ہے، یعنی ایک دفعہ ہم کہتے ہیں، ایک دفعہ قرآن مجید کہتے ہیں کہ ہر چیز نے اس کی طرف پلٹنا ہے، وہ ایک بات ہے، وہ بات الگ ہے. یعنی زمین بھی اگر کھڑی ہوئی ہے، کچھ چیزوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے زمین، یہ جو نظام شمسی ہے وہ کچھ چیزوں پہ چل رہا ہے، یا مثال کے طور پر جو حیات ہے، زندگی ہے، وہ سورج کی وجہ سے ہے. سورج جو ہے وہ مطلب ایک بہت بڑی چیز ہے اس کائنات میں. اگر سورج نہیں ہوگا تو یہاں پہ زندگی نہیں ہو سکتی. وہ پودے ہی نہیں بن سکتے جن سے آکسیجن پیدا ہوا. آکسیجن نہیں ہوگی تو یہاں پہ زندگی نہیں ہوگی، یہاں پہ صرف موت ہوگی. تو اسباب تو بہت ہیں، لیکن اس کا اینڈ جو ہے وہ اللہ ہے. یہی مطلب ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. تو اس کو جب ڈیفائن کیا ہے، یعنی یہ چوتھا لیسن ہے کہ ہر چیز کا اینڈ اللہ کی طرف ہے. جب اس کو ڈیلیکیٹ کیا تو اب آپ اس کو نمبرنگ بھی کر سکتے ہیں، اس کو چوتھے پوائنٹ کا بھی جو ہے وہ ڈیٹیل اس کو بنا سکتے ہیں. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وہاں پر صحف ابراہیم و موسیٰ میں ہم نے یہ بات کہی کہ وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. وہی ہنساتا ہے. بھائی آپ مثال کے طور پہ ایک بچے کو آپ ٹافی دے دیں تو وہ ہنسنے لگے گا، خوش ہو جائے گا، اور ایک بچے سے ٹافی چھین لیں تو وہ رونے لگے گا. تو یہ انسان کی فطرت ہے. اگر اسے وہ چیز مل جائے جو اس کے پسند کی ہے تو وہ ہنسنے لگے گا، اور اگر وہ چھن جائے جو اس کے پسند کی ہے تو وہ رونے لگے گا. لیکن کہا یہ اسباب ہیں، لیکن ان کے پیچھے بھی کون ہے؟ مالک کائنات ہے. ان کے پیچھے بھی ان کو جب تم اینڈ کرو گے تو جا کے رکیں گے اللہ پہ، رب پہ، کہ وہ توفیق بھی جو اسی نے فراہم کی. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. تو کہا وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے، وہی جوڑوں کو پیدا کرتا ہے. جو ہمارے جوڑے بنائے ہیں وہ اسی نے بنائے، جو انسانوں کے جوڑے بنائے، جو پودوں کے اندر جوڑے بنائے، جو حیوانات کے اندر جوڑے بنائے، پوری کائنات کو اس نے جوڑوں میں پیدا کیا. کمپیوٹر ٹیکنالوجی بھی جو وہ زیرو اور اس میں ہے، یعنی نقطہ اور نقطے کے بغیر، گیپ اور نقطہ. تو مائنس پلس میں جو ہے وہ الیکٹریسٹی بھی مائنس پلس میں. تو اسی طرح کے جو جوڑے ہیں اس نے پوری کائنات جو ہے وہ اسی میں بنائی اور جوڑوں کو پیدا کیا. پھر وہی زندہ کرے گا. یہ 7واں میسج ہے. 8واں میسج ہے وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اٹھائے گا. 9واں میسج یہ ہے کہ وہی امیر کرتا ہے وہی غریب کرتا ہے. اب اگر ایک انسان محنت کر رہا ہے تو وہ امیر ہو جائے گا، اور جو محنت نہیں کر رہا وہ غریب ہو جائے گا. اگر ایک انسان ذہین ہے، اسے اپنے مال کو گرو کرنا اور بچانا آتا ہے تو وہ امیر ہو جائے گا. ایک انسان جو اس کے اندر عیاشی ہے تو وہ، یا اس کے اندر عقل کی کمی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ غریب ہو جائے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ محنت کا جذبہ کس نے دیا؟ اللہ نے. یہ ذہانت کس نے دی جس کی وجہ سے تم امیر ہو رہے ہو؟ اللہ نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف پلٹے گا کہ اس نے امیر کیا اور اس نے غریب کیا. اصل بات پڑھے محمد. تو یہ ستارے جو مقدر بدل دیتے ہیں، بہت سے لوگ نجوم میں جاتے ہیں ابھی، وہ جیسے بہت سے لوگ جو ہے وہ
وہ 21 مارچ آ گیا، نوروز میں جو ہے وہ بہت سے لوگ نوروز کو جو ہے وہ اسلامی تہوار سمجھتے ہیں. نوروز اسلامی تہوار نہیں ہے. نوروز میں کہا کہ دعا ہے، دعا سکھائی کہ انسان اس وقت بھی، نوروز کے دن بھی اللہ کی طرف توجہ کرے. تو کہا یا مقلب القلوب ہے والابصار، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کو اور آنکھوں کو بدلتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حالات کو بدلتا ہے. اللہ تعالیٰ نیچر کے اندر جو تبدیلی واقع ہوتی ہے، موسموں کے اندر جو تبدیلی واقع، بہار جو آتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے اور اللہ کی قدرت سے آتی ہے. یا محول حالنا الی احسن الحال. تو جو دعائیں آئی، دعا آئی، یہ بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے. تو اللہ کی طرف انسان توجہ کرے. تو نوروز جو ہے وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نوروز کوئی ہماری عید نہیں ہے. نوروز میں کوئی جشن نہیں منانا چاہیے. نوروز میں وہ ساعت جو کہتے کہ وہ ساعت جس میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسی بھی کوئی اوتھینٹک چیزیں ہماری جو وہ معصوم کی طرف سے نہیں آئی. تو یہ نجوم، یہ فالے نکالنا، یہ ستاروں کے پیچھے بھاگنا، تو کہا جن ستاروں کے پیچھے نہیں بھاگو بلکہ رب کے پیچھے بھاگو تو ستارے تمہارے پیچھے بھاگیں. تو مولا نے فرمایا مومن وہ نہیں ہے جو ستاروں کے پیچھے بھاگے، بلکہ مومن وہ ہے جو ستارے اس کے پیچھے بھاگے. تو کہا وہی شیرا کا رب ہے، شیرا ستارے کا نام ہے. یہ 10واں میسج تھا. اور 11واں میسج یہ ہے جو صحف ابراہیم و موسیٰ میں آیا کہ 11واں میسج بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسی نے عاد کو ہلاک کیا، اسی نے سمود کو ختم کیا، اسی نے قوم نوح کو پانی میں ڈبو دیا، اسی نے کچھ بستیوں کو پورا کا پورا الٹ دیا اور پھر ان کو موت کی نیند سلا دیا. تو جس طرح سے ہم نے انہیں وارننگ دی تھی، ہم تمہیں وارن کر رہے ہیں کہ تم انسان بن جاؤ، قیامت آنے والی ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اسے سجدہ کرو. اور جب بھی آپ سورہ نجم پڑھیں تو جب یہ لفظ آئے تو سجدہ واجب ہو جائے گا، سجدہ آپ کو کرنا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.